میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا یعنی یہ کریٹیکل ٹائم ہے سارے پیرنٹس کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سب کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے اپنی نسلوں کے لیے کہ ہم آنے والوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم کس طرح کی نسل جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ہماری پرائم ریسپانسبلٹی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا. بالکل. تو قرآن حکیم نے ہمیں جو مثال دی ہے، ایک والد کی مثال بہت ہی اہم مثال ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ والد کو کس کس اینگل سے اپنے بچے کے لیے سوچنا ہے، اور صرف بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی، کیونکہ بیٹے اور بیٹی میں اس اعتبار سے فرق نہیں ہے کہ ماں باپ کی توجہ انہیں بھرپور ملنی چاہیے. بالکل. تو لقمان حکیم کی وصیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پوری پرسنالٹی کا جو ہے وہ سانچہ نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ عقیدہ کیسا ہو، پھر یہ ہے کہ عبادت کیسی ہو، مزاج کیسا ہو، سوچ کس طرح کی ہو، اخلاق کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو، پھر یہ کہ آپ کی چال ڈال کیسی ہو، آواز کس طرح کی ہو، یعنی ہر اینگل کے بارے میں کام ہمیں نظر آتا ہے. تو اس میں اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو والد کے کریکٹر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وضاحت کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو ایک والد کا کریکٹر بھی ایسا ہوگا تو وہ تربیت کر سکے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ والد نیت کر لے، تربیت کرنی شروع کر دے اور تربیت ہو جائے. مطلب یہ کوئی کھانا تھوڑی بنانا ہے کہ جو بھی اٹھے گا چلو ریسیپی دیکھی، انگریڈینٹس ملے تو اس کے مطابق اس نے کھانا بنا لیا. یا کوئی یعنی آپ کپڑا بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی یعنی برتن بنانا چاہتے ہیں، مشینری بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پروسیجرز موجود ہیں. اس کے لیے طریقہ کار جب طے ہو گیا تو اس کے مطابق ایک 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 چیز جو ہے وہ طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہو جاتی. یہ انسان کا بچہ ہے بھائی. انسان کے بچے کے لیے ایک رول ماڈل چاہیے، تو اس رول ماڈل کی صفت بیان کی ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس کا ذاتی طور پر صرف اس کی اپنی ایفرٹ نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کی تھی. اور وہ حکمت کیا تھی، وہ وزڈم کیا تھی؟ وہ وزڈم ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے ضروری ہے. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. گریٹیٹیوڈ سب سے بڑی بات ہے. اور اس پہ ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے کہ شکر کتنی بڑی چیز ہے. اگر ہم اب خود بھی شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بھی اور اللہ کے بندوں کے بھی، تو ہم اگلا عمل تو کر ہی نہیں سکتے. بالکل ایسی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ شکر گزار شخصیت ہی تربیت کرنے کے قابل ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے پیچھے اگر بیہائنڈ دا کرٹن دیکھیں تو نعمتوں کا اعتراف ہے. نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا، ہر چیز کے پیچھے اس کو کار فرما دیکھنا، یہی چیز تو ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. تو جب اپنے اندر ایک چینج آتی ہے تو اولاد کے اندر چینج لانے کے لیے پھر اس طرح سے کوشش ہوتی ہے جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا. آپ امیجن کریں گے کہ ایک انسان کے شعور کو کہاں لگا دیا کہ وہ امیجن کرے کسی چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا دانہ ہے جو چلا گیا، نظر سے دور ہو گیا، اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. وہی اٹھا. میں سید قطب کو دیکھتی ہوں، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کی اتنی خوبصورت ڈسکرپشن دی ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، وہ چٹان کے نیچے سے نکلا اور اتنی بڑی گلیکسیز اور سیاروں ستاروں کے درمیان چلا گیا. اتنی وسعت ہے، اتنی وسعتوں میں اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. اور وہی دانہ، وہی ذرہ زمین پر اتر آیا ہے. اور اب امیجنیشنز ہے نا، آپ امیجن کرواتے ہو اپنی اولاد کو بھی
خود امیجن کرتے ہو، امیجن کرواتے ہو کہ پھر وہ زمین پہ آ گیا، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنے رب سے چھپ جائے؟ اور یہ کتنا شاندار مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کی سوچ کو ایک ذرے تک لے جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کرنے والی چیز تو یہی ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اور سمجھایا جائے. انہیں موقع دیا جائے. گیجٹس میں الجھے بچے کب سوچنے سمجھنے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب سوچیں ذرا کہ ریٹینشن ٹائم لوگوں کا کیا ہو گیا، سوشل میڈیا نے کہاں تک پہنچا دیا. اسکرین ٹائم کے بڑھنے کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ غور و فکر کرنے کے قابل نہیں رہ گئے. لوگوں کے وزڈم جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوئی. اصل میں وزڈم متاثر ہو رہی ہے، یعنی تو وزڈم کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیں کہ وہ ماں تربیت کر رہی ہے کہ جو بچے کو گود میں لیے ہوئے فیڈ بھی کرا رہی ہے اور موبائل پہ دیکھ رہی ہے، اور اس کا سارا دھیان جو ہے ٹک ٹاک پہ ہے یا انسٹا پہ ہے یا مختلف سوشل میڈیمز پہ ہے. سامنے اس کی LED اسکرین بھی لگی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی مووی چل رہی ہے، یہاں پہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اس کے ساتھ وہ بچہ بیچارہ کہاں ہے؟ وہ ماں کے دل دماغ میں نہیں ہے، وہ باپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے. اس کی نشو و نما کہاں سے ہونی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے.